پارٹ 14 ناول نروان کی تلاش۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ان کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ میرا خیال ہے کہ مناسب ہے۔ تعقب کا شبہ اسے بھی ہوگا اور وہ اس کا خیال رکھے گی۔ بہت خوب، لیکن وہ اس وقت کہاں گئی ہے؟ مجھ سے شاپنگ کے لیے کہہ کر گئی ہے۔ آپ نے اسے اعتماد میں لینے کی کوشش کی؟ یقیناً، لیکن کیا فوری طور پر یہ سب کچھ ممکن ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اوہ نہیں، نہ ہی میرے سوال کا یہ مقصد تھا، بس میں نے سوچا آپ سے تعارف حاصل کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں۔ اجازت؟ وہ کھڑا ہو گیا اور پھر مجھ سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ایک گہری سانس لی اور مسکراتا ہوا آرام کرسی میں بیٹھ گیا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک بار پھر دستک ہوئی اور میں چونک پڑا۔ اس بار میں خود ہی دروازے تک گیا، لیکن دروازے کے باہر بیرا کھڑا ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، اور اس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے حیرت سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک چھوٹا سا پرزہ رکھا ہوا تھا جس پر صرف ایک لائن درج تھی: روم نمبر 36 میں پہنچو، غلام۔ میرے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ بیرا اسی طرف کھڑا ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، اور وہ سلام کر کے چلا گیا۔ میں نے تحریر پھر پڑھی۔ کیا در حقیقت یہ غلام سیٹھ کی تحریر ہے؟ لیکن وہ یہاں کہاں؟ بہرحال دیر کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے لباس درست کیا، لفافہ جیب میں رکھا اور کمرے سے نکل آیا۔ کمرے کو لاک کر کے میں سیڑھیوں کے ذریعے نیچے پہنچ گیا۔ روم نمبر 36 پہلی منزل پر تھا۔ اس دوران میں نے خیال رکھا کہ کسٹم کا نمائندہ کہیں میری ہی تو نہیں نگرانی کر رہا۔ کیا ضروری تھا کہ انہوں نے میرے اوپر اعتماد کر ہی لیا ہو؟ لیکن خیریت ہی تھی۔ میں نے کمرہ نمبر 36 تلاش کیا اور آہستہ سے اس کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، اندر سے غلام سیٹھ کی آواز سنائی دی۔ میں اس کی آواز کو بخوبی پہچانتا تھا۔ میں ایک گہری سانس لے کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر غلام سیٹھ موجود تھا اور اس کے ساتھ ایک اور شاندار آدمی تھا، بے شکن سوٹ پہنے ہوئے ایک طویل قامت آدمی جس کی گھنی کلمیں سفید تھیں، باقی بال سیاہ۔ اس کا چہرہ بھی سرخ و سفید تھا اور اس پر بھرپور زندگی رقصاں تھی۔ دروازہ بند کر دو نواز، غلام سیٹھ نے کہا، اور میں نے خاموشی سے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ ویسے میں نے آنے والے لمحات کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ نہ جانے غلام سیٹھ کس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے اور یہ شاندار آدمی کون ہے۔ دروازہ بند کر کے میں نے ان دونوں کے قریب پہنچا۔ کیسے ہو؟ غلام سیٹھ نے مسکراتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ شکریہ جناب، بالکل ٹھیک ہوں۔ ان سے ملو، یہ میرے دوست ناصر ایمانی ہیں، ہمارے مقامی کرندے، غلام سیٹھ نے کہا، اور طویل القامت آدمی نے گرمجوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا، اور پھر غلام سیٹھ نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی یمانی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ مسٹر یمانی سے مجھے تمہارے ساتھ پیش آنے والے موجودہ واقعات کا پتہ چلا اور میں خود ہی یہاں پہنچ آیا۔ در حقیقت اتفاقی طور پر یہ بہترین موقع ہاتھ آ گیا۔ میں نے سوچا اس وقت تم سے براہ راست گفتگو مناسب رہے گی۔ جی، میں حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، غلام سیٹھ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کہہ دیا تھا نواز کہ تمہیں کسی بھی علاقے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہر جگہ میرے آدمی موجود ہیں۔ تمہیں شاید میری بات پر بھروسہ نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی ہے غلام سیٹھ، میں نے اعتراف کیا۔ چپے چپے پر تمہاری حفاظت کی گئی ہے نواز، یوں بھی بلا شبہ تم ہمارے بہترین کارکن ثابت ہوئے ہو۔ تمہاری اب تک کی کاوشوں کو تحسین کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ تم ہمارے معیار پر پورے اترے ہو، چنانچہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمہیں ترقی دے دی جائے۔ غلام سیٹھ نے کہا، مجھے در حقیقت شدید حیرت تھی، حالانکہ میں نے یک بار بھی محسوس نہیں کیا تھا کہ کچھ پراسرار لوگ میری نگرانی کر رہے تھے۔ آخر وہ کہاں پوشیدہ تھے؟ نہ ہی میرے خیال میں نے اب تک کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا تھا جو بڑی حیثیت کا حامل ہو۔ کہیں غلام سیٹھ مجھ پر طنز تو نہیں کر رہا؟ لیکن غلام سیٹھ کے لہجے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بہرحال سب سے پہلے موجودہ حالات پر گفتگو کر لی جائے، غلام سیٹھ نے کہا۔ جی، میں نے طویل سانس لی۔ ویسے اس دوران تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں، لیکن مجھے یہ احساس رہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اوہ، کیوں؟ تم نے ایسا کیوں سوچا؟ میرا تو خیال ہے کہ تم نہایت سلیقے سے اپنا کردار انجام دے رہے ہو۔ تمہاری رپورٹیں بھی انتہائی جامع تھیں۔ ہم پورے طور پر سے تم سے مطمئن ہیں۔ شکریہ، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔
لڑکی کے بارے میں مفصل حالات بتاؤ، کیا وہ تم سے کچھ کھلی ہے؟ ہاں، وہ ہیروئن لائی تھی جو کار کے مخصوص پرزوں میں پوشیدہ تھی، لیکن وہ مال اڈے پر پہنچا چکی ہے۔ کس کے لیے کام کر رہی ہے؟ ٹھاکر کے لیے، میں نے جواب دیا اور غلام سیٹھ اچھل پڑا۔ یمانی بھی حیرت زدہ انداز میں پہلو بدل رہا تھا۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ ابھی تم نے کوئی کام نہیں کیا؟ ارے یہی کام تم نے لاکھوں روپے کا کیا ہے۔ کیوں یمانی، میرا اندازہ غلط تھا؟ حیرت انگیز جناب، مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ ٹھاکر نے یہاں اتنی احتیاط سے قدم جمائے ہوئے ہیں، یمانی نے متعجب لہجے میں کہا۔ میرے پاس بہت دن کی اطلاعات تھی، لیکن بس کوئی داؤ نہیں لگ رہا تھا۔ ویسے یہ ماننا پڑے گا، ایران میں دھندا کرنا معمولی دل گردے کا کام نہیں ہے، غلام سیر نے تعریفی انداز میں بولا۔ پھر میری طرح رو کر کے اس نے کہا، لڑکی تم پر اعتماد کرتی ہے نواز؟ ہاں۔ اس نے تمہیں اور کیا بتایا؟ بس اس سے زیادہ نہیں بتایا۔ اڈے کا پتہ بتا سکتی ہے؟ میں کوشش کر سکتا ہوں جناب، میں نے جواب دیا۔ خیر، کسٹم والوں سے کیا بات چیت ہوئی؟ غلام سیٹھ نے پوچھا۔ اب اسی بات پر حیرت بیکار تھی۔ میں جان گیا تھا کہ حیرت انگیز طریقے پر میرے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی تھی، چنانچہ میں نے کسٹم ہاؤس سے پوری کہانی سنا دی۔ غلام سیٹھ کا چہرہ خوشی سے کھلا پڑا رہا۔ یمانی بھی دلچسپی سے میری پوری رپورٹ سن رہا تھا۔ میرے خاموش ہوتے ہی غلام سیٹھ نے خوشی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، ونڈرفل نواز، تم ضرورت سے زیادہ شاندار آدمی نکلے۔ کیوں یمانی؟ آخر میرے آدمی نے ٹھاکر کو چت کر دیا۔ بس نواز، اب آخری چوٹ اور لگا دو پیارے۔ تم بہت چلاکی سے لڑکی سے اڈے کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور پھر کسٹم والوں کو اس کی اطلاع دے دو۔ بس تمہارا کام یہاں سے ختم۔ اس کے بعد جب تمہیں اطمینان ہو جائے کہ کسٹم والے تمہاری طرح متوجہ نہیں ہیں تو یمانی سے مل لینا، تمہیں آئندہ کے لیے ہدایات مل جائیں گی۔ ممکن ہے میں بھی دوبارہ تم سے ملاقات کروں۔ بس اب تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ایک کپ چائے بھی نہیں پی سکتا۔ ممکن ہے لڑکی جلد واپس آ جائے۔ اوکے باس، میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ ہی وہ دونوں بھی اٹھے اور مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں کمرے سے نکل آیا اور چاروں طرف دیکھتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کا دروازہ میں نے اندر سے بند کر لیا اور ایک صوفے پر گر پڑا۔ میری عجیب حالت ہو رہی تھی، کچھ انکشافات، کچھ دوسرے خیالات۔ میرے اوپر اس قدر گہری نگاہ رکھی جا رہی ہے، مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ اگر کسی وقت میں لوگوں سے اکتا کر کوئی اور قدم اٹھانے کی کوشش کرتا، یقیناً مجھے روکا جا سکتا تھا، اور پھر کوش لیا تو اس بد نصیب لڑکی کی بربادی بھی میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، میری کون لگتی ہے، سسری کہیں کی، لیکن کم از کم ایک دو راتیں اور مل جاتی تاکہ میں اس کے حسن سے سراب ہو جاؤں۔ اس میں کیا حرج ہے، میں مطالبہ کرنے والوں کو ٹال بھی تو سکتا ہوں۔ کوشلیہ کی واپسی 1 بجے ہوئی، اس کا چہرہ اترا تھا۔ خیریت کوشلیہ؟ میں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہوں، خاصی بھوگ دوڑ کرنی پڑی۔ اوہ، کیا تمہارا اندیشہ درست نکلا؟ نہیں، کسٹم والے میری طرف سے شاید مطمئن ہو چکے ہیں، کوشلیہ نے کرسی پر گرتے ہوئے کہا۔ وہ جھک کر جوتا اتار رہی تھی۔ ان لوگوں سے ملاقات ہوئی؟ ہاں، کوشلیہ نے مختصراً کہا، پھر بولی، بھوک لگ رہی ہے نواز، کھانا منگواؤ۔ میں نے اٹھ کر بیٹے کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی اور کوشلیہ باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ پھر جب میرا کھانا لے آیا تو وہ واپس آ چکی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی خاص بات ضرور ہے، تاہم میں اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ البتہ میں نے بھی کسی قدر سنجیدگی اختیار کر لی تھی، جسے کھانے کے دوران کوشلیہ نے محسوس کیا۔ کیا سوچ رہے ہو نواز؟ اس نے اچانک پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، شاید کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں بتانا پسند نہیں کرتی۔ نہیں نواز، اب تم سے کون سی بات چھپی رہ گئی ہے، میں نے خود کو تم پر عیاں کر دیا ہے، اب کون سی بات تم سے چھپاؤں گی؟ لیکن میں تمہارے چہرے پر کچھ خاص باتیں نوٹ کر رہا ہوں۔ میں نے مطمئن ہونے کے بعد انہیں فون کیا۔ مقامی مینیجر نے مجھ سے ملاقات کی اور پھر اطمینان ہونے کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس سے کافی تلخ کلامی ہوئی، کوشلیہ نے بتایا۔ او، کیوں؟ موضوع تم ہی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ تمہاری وجہ سے کسٹم والوں کو شبہ ہوا، تب میں نے ان گدھوں کو بتایا کہ تمہاری وجہ سے کامیابی نصیب ہوئی، ورنہ کھیل بگڑ چکا تھا۔ پھر بس وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری حیثیت اس سے بڑی ہے، اس لیے کوئی بدتمیزی تو نہیں کر سکتا۔ میں نے مینیجر کو کافی برا بھلا کہا، تب اس نے مجھے بتایا کہ ٹھاکر کو اطلاع دے دی گئی ہے، ٹھاکر کل صبح تک پہنچ جائے گا، وہی مجھ سے بات کرے گا۔ اوہ، میں نے ہونٹ سے کوڑ لیے۔ یہ تو اچھا نہیں ہوا کوشلیہ، کہیں وہ تم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ میں اسی لیے پریشان ہوں نواز، بہرحال اب جو کچھ ہوگا بھگتوں گی۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، اس نے کہا اور میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔
تمہارا کیا خیال ہے، میں یہ کام جاری رکھوں یا چھوڑ دوں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں کوشل، میں نے کہا۔ میں وہی کروں گی جو تم کہو گے، یوں سمجھ لو ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے، ترکی جائیں گے، پھر وہاں سے آگے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، صرف تھوڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا اور بس۔ دولت کی کوئی کمی نہیں، جہاں جائیں عیش کریں۔ دراصل میں ٹھاکر سے ایک بات کر دینا چاہتی ہوں۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ اگر میں اسے تمہارے اوپر اعتماد دلانے میں کامیاب ہو گئی تو پھر میں اس سے کہوں گی کہ تمہیں بھی اس گروہ میں شامل کر لیا جائے، اور اگر وہ تمہارے اوپر اعتماد کرنے پر تیار نہ ہوا تو پھر میں بھی یہ گروہ چھوڑ دوں گی اور ہم کسی دوسرے طریقے سے زندگی گزارنے کے بارے میں سوچیں گے۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ٹھاکر تیار ہو جائے تو کیا تم بھی تیار ہو جاؤ گے؟ میں تم سے الگ کہاں ہوں کوشل، میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، میں نے جواب دیا اور وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ تم نے میری تمام الجھن دور کر دی نواز، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بس اب ٹھاکر سے صاف صاف بات ہوگی، اس سے میری نجی زندگی پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ خود تمہیں میرے اوپر مکمل اعتماد ہے کوشل؟ میں نے پوچھا۔ یہ پوچھنے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے نواز؟ کوشلیہ نے محبت بھرے انداز سے کہا۔ تب مجھے چند باتیں بتاؤ۔ ضرور پوچھو، کوشلیہ نے مستعدی سے کہا۔ پہلی بات، کیا ٹھاکر میرے سلسلے میں تمہارے ساتھ سختی بھی برت سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے وہ تمہیں اس کے لیے مجبور کرنا چاہے کہ تم مجھے چھوڑ دو، اور تم اس سے انکار کر دو تو کیا وہ تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کر سکتا ہے؟ امکانات تو نہیں ہے نواز، لیکن برے لوگ بری بات ہو سکتا ہے، کوشلیہ نے کہا۔ دوسری بات، اگر تم گروہ سے علیحدگی کا فیصلہ کر لو تو کیا وہ لوگ تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے؟ کیونکہ انہیں خطرہ رہے گا کہ تم گروہ کے راز افشا نہ کر دو۔ اس کے امکانات ہیں نواز، بہرحال میں بھی انہی سے تعلق رکھتی ہوں اور ان سے کسی طرح کم نہیں ہوں۔ پھر میں ٹھاکر سے صرف معاملے کی بات کروں گی، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اسے ایک ممبر دوں گی۔ گروہ میں کسی نئے ممبر کی شمولیت کے لیے کوئی بھی پرانا ممبر ضمانت دے سکتا ہے، یہ گروہ کا قانون ہے۔ پرانے ممبر کو نئے ممبر کی پوری ذمہ داری لینی پڑتی ہے، سو وہ ذمہ داری میں لے لوں گی۔ ٹھاکر کو اور کیا چاہیے؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر گردن ہلاتے ہوئے میں نے کہا، ٹھیک ہے کوشل، اپنے معاملات تم خود بہتر سمجھتی ہو، لیکن میں تم سے ایک درخواست ضرور کروں گا۔ کیا؟ کوشلیہ نے میرے رخسار سے اپنا گال رگڑتے ہوئے محبت سے کہا۔ ٹھاکر سے ملاقات کرنے جاؤ تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ کیوں؟ خطرناک لمحات میں وہ تم سے دور نہیں رہنا چاہتا؟ اوہ نواز، میری زندگی، میں تمہاری محبت پر فخر کرتی ہوں، تم فکر نہ کرو میری روح، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے ورنہ میں تمہیں ضرور ساتھ لے جاتی۔ کیا مناسب نہیں ہے؟ کسی بھی نئے آدمی کو اس وقت تک گروہ کی برانچ کے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے جب تک وہ قابل اعتماد ممبر نہ بن جائے۔ شروع میں نئے ممبروں کو برانچ کا پتہ بھی نہیں بتایا جاتا، ان سے صرف ہوٹلوں میں رابطہ قائم کیا جاتا ہے اور وہی معلومات نپٹا لیے جاتے ہیں۔ اگر یہ قدم اٹھاؤں گی تو گروہ کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ گویا خود تمہیں بھی ابھی میرے پر اعتماد نہیں ہے۔ مجھے؟ اس نے گہری سانس لی۔ مجھے تو اب اپنے سے زیادہ تم پر اعتماد ہے نواز، لیکن یقین کرو یہ مناسب نہ ہوگا ورنہ میں منع نہ کرتی۔ اچھا تو مجھے اس جگہ کا پتہ ہی بتا دو، اگر تمہیں ذرا بھی دیر ہو گئی تو میں بیمار ہو جاؤں گا۔ کوشلیہ۔ نواز، میرے نواز، تمہاری محبت اس قدر شدید ہے مجھے گمان نہیں تھا۔ میں اپنی قسمت پر جس قدر ناز کروں کم ہے، میں اپنے طور پر تمہیں بتا دیتی ہوں، لیکن عمارت سے دور رہنا ممکن ہے بہت جلد میں تمہیں ٹھاکر سے ملاؤں۔ میں وعدہ کرتا ہوں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے تمہارے کسی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، لیکن کم از کم مجھے یہ تو معلوم رہنا چاہیے کہ تم خطرناک لوگوں سے گفتگو کرنے کہاں گئی ہو، تاکہ اگر تم خطرے میں پھنس جاؤ تو میں صرف تمہارا انتظار ہی کرتا رہوں۔ تمہاری تشویش بجا ہے لیکن اس کے امکانات صرف 5% ہیں، تاہم عمارت کا پتہ نوٹ کر لو تاکہ تمہیں تشویش نہ رہے۔ وہ نیریمان چیمبر کے نام سے مشہور ہے، فیلر اسٹریٹ پر واقع ہے، بہت بڑی عمارت ہے، پوری بلڈنگ انہی کے قبضے میں ہے۔ بظاہر یہاں الگ الگ خاندان رہتے ہیں جو مختلف دفاتر اور فرموں میں کام کرتے ہیں، لیکن صرف دکھانے کے لیے ان کا اصل کام یہی ہے۔ سب ٹھاکر کے آدمی ہیں، کوشلیہ نے بتایا۔ کافی ہے، میں نے اسے آغوش میں بھیجتے ہوئے کہا اور پھر میں عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر نشیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بس بتانے کی نہیں سمجھنے کی بات ہے، اس نے شرماتے ہوئے کہا اور میرے سینے میں منہ چھپا لیا۔ پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس کی سرمگی مسکراہٹ اور آنکھوں میں تیرتے ہوئے نشے سے کچھ اندازہ ہوا۔ بتا بھی دو ڈارلنگ، میں نہیں سمجھ سکا، میں نے کہا۔ اس نے بوجھل پلکیں اٹھائی، آنکھوں سے دل کی بات کہی اور پھر مجھے
بدھو سمجھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے گدا سینے پر رکھ لیا۔ اوہ، میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا، گویا یہ آخری رات محرومی کی رات نہیں ہے۔ یقیناً اس رات سے جس قدر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اٹھا لیا جائے، کیونکہ اس کے بعد کوئی رات نہیں آئے گی، اور میں نے اس رات کو جاوداں کر لیا۔ صبح کی روشنی کی کرنیں کمرے کے دروازے اور کھڑکیوں کی جھری سے اندر داخل ہونے کی کوششیں کرنے لگیں، تو میں نے کوشلیہ کو سونے کی اجازت دے دی۔ اس پر نیم بے ہوشی سے کیفیت طاری تھی اور میری کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ دوسرے دن تقریباً 12 بجے ہم دونوں جاگے۔ حالت خراب تھی، دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے رہے۔ کوشلیہ کی مسکراہٹ میں حیات تھی اور میری مسکراہٹ فاتحانہ۔ نواز، اس نے ناز سے کہا۔ جانم، اب اٹھو بھی، اس نے سسکی لی۔ میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکا ہوں، میں نے جواب دیا اور وہ ہنس پڑی۔ تبھی بیرے کو بلانے کے لیے گھنٹی کون بجائے؟ بیرا آئے تو ہم اس سے کہیں کہ ہمارے لیے ایک ویل چیئر کا بندوبست کر دے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تجویز معقول ہے، دیکھو میں کوشش کرتا ہوں، میں نے کہا اور ایک گہری سانس لے کر اٹھ گیا۔ ڈگمگاتے قدموں سے میں باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ آنکھیں جل رہی تھیں، منہ کا مزہ خراب تھا، سر بھاری ہو رہا تھا۔ کپڑے اتار کر باتھ روم میں نل کے نیچے بیٹھ گیا اور ٹھنڈے پانی کی موٹی پھوار سر پر پڑنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا، تب جا کر دماغ اثر حالت پر آیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں باہر نکل آیا۔ کوشلیہ اسی طرح ایک چادر لپیٹے پڑی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں، ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ میں نے اسے جھنجھوڑا تو اس نے گلابی آنکھیں کھول دیں اور پھر وہ ایک گہری سانس لے کر چادر بدن پر درست کرتی ہوئی اٹھی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ناشتہ کر رہے تھے، دونوں کے چہرے سے تھکن کے آثار ہوا ہو گئے تھے۔ ناشتہ بھی خوب ڈٹ کر کیا اور اس کے بعد کوشلیہ ایک آرام کرسی میں دراز ہو گئی۔ میں مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور وہ شرماتی رہی۔ کوشل، میں نے اسے آواز دی اور اس نے میری طرف دیکھا۔ ناراض ہو؟ میں نے پوچھا، اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھی اور مسیری پر میرے پاس آ گئی۔ میرا برتن لینے آئے گا؟ میں نے کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ برتن اٹھا کر باہر رکھ دو۔ وہ مسیری پر لیٹ گئی۔ او ہو، یہ دم خم، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور مسیری سے چھلانگ لگا دی۔ پھر میں نے برتن سمیٹ کر دروازے کے باہر رکھے اور دروازہ بند کر کے واپس مسیری پر آ گیا۔ ہاں تو جناب، چیلنج قبول کر لیا گیا، میں نے کہا اور اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ نواز، نہیں، دوسری رات بھی آئے گی۔ گزرے ہوئے لمحات کبھی نہیں آتے ڈارلنگ، میں نے اس پر جھکتے ہوئے کہا۔ اب تو اس نے میری طویل بوسے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ اب تو زندگی کی ہر رات اپنی ہے، لیکن اس رات کا خمار ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہ رات تمہارے صبر کا انعام تھی۔ دن کی روشنی لاکی کی امین ہوتی ہے، رات تمہاری ہوگی میرے محبوب، اس نے میری کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے سوالیہ انداز سے اسے دیکھا۔ آؤ سو جائیں، رات کی نیند پوری کر لیں، اس نے کہا اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں جانتا تھا کہ مالک غنیمت میں جو ہاتھ لگ رہا ہے اپنا ہے، پھر وہ سرکاری تحویل میں چلا جائے گا، لیکن بہرحال ہر چیز کی حد ہوتی ہے، زیادہ کھانے سے بدہضمی لازمی ہے۔ چنانچہ میں خاموش ہو گیا۔ نیند آنکھوں پر ٹوٹ رہی تھی، ہم دونوں فوراً سو گئے، خوب سوئے۔ تقریباً 3:30 بجے آنکھ کھلی، طبیعت پر بوجھ بدستور تھا، لیکن بہرحال نیند پوری ہو گئی تھی۔ کوشلیہ نے لباس تبدیل کیا اور بال وغیرہ درست کرنے لگی۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ نیچے چل کر تھوڑی سی چہل قدمی کی جائے اور کمرے کو تالا لگا کر نیچے اتر آئے۔ باہر کا موسم معاون تھا، چہل قدمی میں خاصا لطف آیا۔ ہم بہت دور نکل آئے، بازاروں کی رونق بڑھتی جا رہی تھی، لوگ خریداری اور سیر سپاٹے کو نکل آئے تھے۔ راستے میں نے کوشلیہ سے پوچھا، وہاں کس وقت جاؤ گی کوشل؟ 7:30 بجے۔ کیا ٹھاکر آ گیا ہوگا؟ امکان تو یہی ہے، آؤ سامنے فون بوتھ میں چل کر اس کے بارے میں معلوم کر لیں، اس نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ تب ہم دونوں ٹیلی فون بوتھ میں داخل ہو گئے۔ میں نے سکے نکال کر کوشلیہ کو دیے اور اس نے ریسیور اتار کر فون نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے نہایت چالاکی سے یہ نمبر ذہن نشین کر لیے تھے۔ چند منٹ کے بعد دوسری طرف سے فون ریسیو کر لیا گیا۔ KB، کوشلیہ نے کہا۔ دوسری طرف کی آواز میں نہیں سن سکا۔ چند ساعت کے بعد کوشلیہ نے پھر کہا، ہاں، چیف کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، میں وقت پر پہنچ جاؤں گی، فکر مت کرو، تمہارا دماغ درست کر دیا جائے گا، اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور حکم میں لگا دیا۔ کیوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آؤ، وہ بولی اور ہم بوتھ سے نکل آئے۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ اگر ٹھاکر نے بھی دماغ درست رکھ کر بات نہ کی، نواز،
تو میں وہ گروہ چھوڑ دوں گی، اور اب تو میں اس سے یہ مطالبہ بھی رکھوں گی کہ مقامی مینیجر کو فوراً معزول کیا جائے، بدتمیز آدمی ہے۔ کیا ٹھاکر آ چکا ہے؟ 7 بجے کی فلائٹ سے آ رہا ہے، میں نے جواب دیا۔ اس نے جواب دیا اور میں نے ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ مجھے کچھ پہلے جانا ہوگا، میں خاموشی سے ایئرپورٹ جاؤں گی اور ان میں شامل ہو جاؤں گی تاکہ مینیجر ٹھاکر کے کان نہ بھر دے۔ یہ مناسب ہوگا، میں نے تائید کی۔ آؤ واپس چلیں، اس نے کہا، اور ہم دونوں ٹہلتے ہوئے واپس ہوٹل آ گئے۔ ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں ہم نے کافی پی، دوپہر کا کھانا گول ہو گیا تھا، بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے کچھ سنیکس منگوائے اور ان سے شغل کرتے رہے۔ 5:30 بجے وہاں سے اٹھے اور واپس کمرے میں آ گئے۔ کوشل نے تیاریاں شروع کر دیں۔ کچھ تردد محسوس کر رہی ہو کوشل؟ میں نے پوچھا۔ ارے نہیں نواز، تمہاری محبت نے تھوڑا سا بزدل ضرور بنا دیا ہے، لیکن تم یہ نہ بھولو کہ میں اکیلے ماں لے کر سفر کرتی ہوں، راستے میں بے شمار خطرناک لوگ ٹکراتے ہیں۔ میں کمزور عورت نہیں ہوں نواز، کمزوری کی حدیں عبور کر چکی ہوں، اس نے بڑے عجیب لہجے میں کہا، اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ 6 بجے پر روانگی کے لیے تیار تھی۔ میں نے اسے الوداعی بوسہ دیا، اس پر آخری نگاہ ڈالی۔ ایک لمحے کے لیے دل نے گڑبڑ کی، لیکن میں نے اس بے وقوف دل کو فوراً سنبھال لیا اور وہ فوراً باہر نکل گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے نیچے تک آیا تھا، اور جب اس کی کار نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو میں ایک گہری سانس لے کر پلٹ پڑا۔ لیکن اب میرا رخ اپنے کمرے کی بجائے روم نمبر 111 کی طرف تھا۔ میں نے ذہن پر طاری جمود ختم کر لیا اور خود کو چاقو چوبند رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ دروازے پر دستک دی اور اندر سے نمائندے کی جانی پہچانی آواز سنائی دی، آ جاؤ۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر نمائندے کے ساتھ ایک اور آدمی موجود تھا۔ نمائندہ مجھے دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ مسٹر نواز، آپ؟ میں نے تعجب سے کہا۔ آپ ان سے تعارف کرائیں، میں نے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ مسٹر رونی، ایکسائز آفیسر، اسی کیس میں میرے ساتھی ہیں، نمائندے نے کہا۔ اہم اطلاع دی جا سکتی ہے؟ اوہ، پورے بھروسے کے ساتھ جناب، نمائندے نے کہا، پھر روفی سے مخاطب ہو کر بولا، آپ ہی راجہ نواز عسکر ہیں؟ بڑی مسرت ہوئی آپ سے مل کر، تشریف رکھیے، اس دوسرے آدمی نے کہا، اور ہم بیٹھ گئے۔ میرا خیال ہے آج آپ منشیات کے اسمگلروں کے پورے گروہ کو معاصرغنا کر گرفتار کر سکتے ہیں، میں نے کہا، اور وہ دونوں اچھل پڑے۔ یعنی کہ اوہ، نمائندے کے منہ سے جوش کی وجہ سے پوری بات بھی نہیں نکل سکی۔ ہاں، آپ کا خیال درست تھا، لڑکی منشیات کی اسمگلر نکلی۔ کار کے مخصوص پرزوں کے خول میں وہ ہیروئن لائی تھی جسے اس کے اڈے پر خالی کر دیا گیا تھا۔ 1 منٹ، نمائندہ جلدی سے اٹھا، اس نے ایک پیڈ اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا۔ جی، میں نے چالاکی سے اسے شیشے میں اتار کر سب کچھ معلوم کر لیا۔ اس کاروبار کا سرگنا ایک شخص ٹھاکر نامی ہے، اس کا کاروبار کھٹمنڈو سے امریکہ تک پھیلا ہوا ہے، خود دہلی میں رہتا ہے۔ آج 7 بجے کی فلائٹ سے وہ ایران آ رہا ہے، اسے اپنے ساتھیوں کو کچھ ہدایات دینی ہے۔ حیرت انگیز، باخدا حیرت انگیز، وہ جلدی جلدی لکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، فیلر اسٹریٹ پر ڈیریمان چیمبر نامی عمارت ان کی مقامی برانچ ہے۔ پوری عمارت میں جتنے افراد رہتے ہیں سب اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بظاہر وہ دوسرے کام کرتے ہیں لیکن صرف دکھاوے کے لیے، اصل کام یہی ہے۔ ڈیریمان چیمبر، نمائندے نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ یہ عمارت پولیس کی نگاہوں میں بھی مشتبہ ہے۔ بہت خوب۔ 7:30 بجے وہاں ایک اہم اجتماع ہوا، لڑکی بھی وہیں گئی ہے، اس وقت سرگنا بھی موجود ہوگا۔ ٹھیک 7:30 بجے، میں نے بتایا۔ بہت خوب، نمائندے نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ کافی وقت ہے اور کچھ مسٹر نواز؟ بس میرا خیال ہے کافی ہے۔ کافی بھی کچھ زیادہ ہے۔ ویسے شرمندہ ہوں کہ اس وقت ایک کپ کافی بھی نہیں پیش کر سکوں گا، لیکن اس پروگرام کے بعد آپ سے نشست رہیں گے۔ میرا پورا محکمہ آپ کے اس تعاون پر بے حد شکر گزار ہے، براہ کرم یہاں دستخط کر دیں، اس نے پیڈ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور میں نے پیڈ لے کر اس پر دستخط کر دیے۔ میرا نام ہر حال میں پوشیدہ رکھا جائے گا، اخبارات وغیرہ میں میرے بارے میں کچھ نہ آنے پائیں، یہ میری خصوصی درخواست ہے۔ بہت بہتر، آپ کی خواہش کا احترام کیا جائے گا، نمائندے نے پیڈ کا کاغذ پھاڑ کر جیب میں رکھتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی اس کا ساتھی باہر نکل گیا۔ نمائندہ اور اس کا ساتھی مجھ سے ہاتھ ملا کر چلا گیا اور میں تھکے تھکے قدموں سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کر میں پسہری پر گر پڑا۔ مسہری سے کوشلے کی خوشبو آ رہی تھی۔ میری نگاہوں میں ابتدا سے اب تک کے مناظر گھوم گئے۔
کوشلا کی مختلف شکلیں میری نگاہوں میں آنے لگیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی جو اب تک میرے ساتھ رہی تھی پولیس کے شکنجے میں ہوگی اور ممکن ہے اسے گولی مار دی جائے۔ یہ اس کے پیار کی سزا ہوگی۔ ہاں، اس نے گناہ عشق کیا تھا۔ اس نے اپنے تمام راز مجھے سونپ دیے تھے۔ کیا میں نے برا کیا؟ کیا مجھے خاموشی سے کوشلا کے ساتھ یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا؟ وہ بری لڑکی تھی، لیکن میں کون سا اچھا آدمی تھا؟ میں تڑپ اٹھا۔ میں نے مٹھیوں سے اپنے بال نوچ ڈالے۔ میرا ذہنی ہی جان بڑھتا جا رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا دوڑتا ہوا ایئرپورٹ جاؤں اور کوشلا کو پوری بات سے باخبر کر دوں۔ مجھے خود پر جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ آخر میں کیا ہوں؟ اچھا آدمی نہیں ہوں، برائیوں کو روکتا پھر رہا ہوں۔ آخر مجھے کیا ضرورت تھی مجھے اس حسین لڑکی کی جوانی کو خاک میں ملانے کی؟ وہ جو مجھے چاہتی ہے، وہ جو لعنت ہے مجھ پر کیوں فضول باتیں سوچ رہا ہوں؟ کیا کروں؟ میرے سینے میں آگ روشن ہو گئی۔ ذہنی دیوانگی کی حدود میں داخل ہو گیا، اور جب کسی طرح برداشت نہ ہو سکا تو ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ میں نے مسیری سے اٹھ کر کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ چند منٹ بعد بیرا آ گیا۔ وسکی 2 بوتلیں جلدی، شاباش، میں نے اسے کئی نوٹ دیتے ہوئے کہا، اور بیرا حیران سا واپس چلا گیا۔ بہرحال اس نے وسکی لانے میں دیر نہیں کی تھی۔ گلاس اور بوتل میز پر رکھنے کے بعد وہ واپس مڑا اور میں نے جھپٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد جلدی سے بوتل کھولی اور منہ سے لگا لی۔ جلتی ہوئی آگ سینے میں اتر گئی۔ آگ بجھانے کے لیے میں نے آگ کا سہارا لیا تھا۔ کئی گھونٹ حلق میں اتارنے کے بعد میں نے بوتل میز پر رکھی اور سینہ ملنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے کچھ خیال آیا اور میں نے چھت میں لگا ہوا پنکھا کھول دیا۔ تیز ہوا لگنے لگی، سینہ بدستور جل رہا تھا۔ میں نے بوتل اٹھا کر میز چند گھونٹ لیے۔ میری خواہش تھی کہ جلد از جلد نشہ ہو جائے۔ 1/4 بوتل خالی کرنے کے بعد میں نے شراب گلاس میں انڈیلی اور پھر اس کے بڑے گھونٹ لینے لگا۔ میری کوشش کامیاب رہی، علاج ہو گیا تھا۔ آگ سرد پڑ رہی تھی، سکون آتا جا رہا تھا۔ میں نے بوتل کی تلچھٹ تک گلاس میں انڈیل لی اور اسے خالی کر لیا۔ بس یہ حد تھی۔ دوسری بوتل اسی طرح بند رہی اور میں نے اوندا ہو گیا۔ ذہن سے تمام خیالات نکل گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب آنکھ کھلی۔ پنکھا بدستور چل رہا تھا۔ کافی دیر آنکھوں کے سامنے گنجان دائرے رقص کرتے رہے۔ زرد روشنی آنکھوں کو بری لگ رہی تھی۔ سردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک کاہلوں کے سے انداز میں پڑا رہا، پھر اٹھا، پنکھا بند کیا، روشنی گل کر کے نائٹ بلب جلا دیا۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ سخت بھوک لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیا وقت ہوا ہے، کھانے کو کچھ مل سکے گا یا نہیں۔ کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا، 4 بجے تھے۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اس وقت کیا مل سکتا تھا؟ صبح تک گزارنی تھی۔ دوسری بوتل رکھی ہوئی تھی، لیکن خالی پیٹ تو اب سادہ پانی بھی نہیں پیا جا سکتا تھا۔ شراب تو شراب ہوتی ہے۔ اب کیا کروں؟ ذہن کے کسی گوشے میں کوشلے کا خیال اب بھی کھلبلا رہا تھا، لیکن شدت تھی۔ اوہ، جہنم میں جائے سب کچھ، میرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بائیں سمت کی کھڑکی کھولی اور سنسان سڑک کو دیکھنے لگا۔ دونوں سمت لگی ہوئی روشنیاں مسکرا رہی تھیں۔ سڑک خاموش تھی۔ سڑک اور مسافر، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مسافر گزرتے ہیں اس کے سینے سے، اور سڑک کا سینہ ان کے قدموں کے نشان محفوظ کر لیتا ہے، لیکن پھر متعدد نشانات ان نشانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ کون کیسے یاد رکھے؟ سب مسافر ہیں، کسی ایک کو یاد رکھنے سے کیا ملتا ہے؟ بس جنون ہے۔ سڑک بہتر ہے انسانوں سے۔ میں بھی ایک سڑک ہوں۔ میرے سینے میں بھی یہی کشادگی کیوں نہیں پیدا ہو جاتی؟ کرسٹی کون تھی؟ میگا کیا تھی؟ درفشانہ بھی تو تھی۔ اور کوشلیا؟ سب گزرنے والے مسافر ہیں۔ اب کسی نئے مسافر کی ضرورت ہے جو پچھلے قدموں کے نشانات مٹا دے۔ بس اس کے بعد کچھ نہ ہوگا۔ ہشتے احمق گدھے، ہر نفس فانی ہے، لکیریں کیوں پیٹتا ہے؟ نئی نقش ترکیب دے۔ کیا تجھے ہر بار سمجھانے کی ضرورت ہے؟ کھانے کے لیے کچھ مل سکے گا؟ کہاں؟ مگر ابھی دیر ہے۔ ہاں، صبح کی روشنی تاریکیوں کے لحاف میں چھپی ہوئی ہے۔ سردی کم ہو جائے گی تو وہ لحاف کا کونا سرکا کر جھانکے گی اور پھر مسکراتی بھی باہر نکل آئے گی۔ کوشل کی مسکراہٹ میں خلوص تھا، حیات تھی۔ شراب، شراب، اندر سے شور سنائی دیا۔ نہیں، یہ ظلم ہوگا، یہ سراسر ظلم ہے۔ آنتوں نے چیختے ہوئے کہا۔ میں نے کوشن پر ظلم تو نہیں کیا۔ کسٹم والے اگر اسے پا لیتے۔ بہرحال اس نے مجھے حالات سے بے خبر رکھا تھا۔ اور پھر وہ ہپی جوڑا، لڑکی بڑی طویل القامت تھی، بے وقوف، اردو جانتے تھے، ہماری باتیں خوب سمجھ رہے تھے، مگر لڑکی کے لباس کے نیچے کیا ہوگا؟ سڈول جسم، سفید مخمل کی طرح، دریائے ہلمند کے کنارے، لباس سے بے نیاز میگا، بدکار۔ اور پھر کوشلیا کی آنکھوں کی فتح مندی،
اس نے اپنا پندار جیت لیا تھا، میگا لٹی ہوئی چچوڑی عورت، سوکھا ہوا اوہتے، چور کہیں کا۔ میں ہنس پڑا اور پھر میرے کانوں میں اپنی ہی بجائی ہوئی دھن گونج اٹھی، لال میری پت رکھیو بھلا، اور سرور آنے لگا، ذہن صاف ہونے لگا۔ کاش شراب کی بوتل گٹار کی طرح بجائی جا سکے، لال میری پت رکھیو، لیکن خالی پیٹ بوتل کیسے بجا سکتی ہے؟ ہاں خالی پیٹ، بھوک دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ۔ میں کھڑکی کے پاس سے ہٹ آیا، پیٹ دبا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے نیند کی رانی مدد کر، ورنہ یہ چوہے پورا چوہے دان کتر ڈالیں گے۔ آنکھیں بند کر لی اور مہربان ماں کے چادر اڑا دی۔ صبح ہو گئی۔ جو ہی احساس ہوا میں جھپٹ کر اٹھا اور گھنٹی پر اس وقت تک انگلی رکھے رہا جب تک بیرے نے دروازہ نہیں پیٹ ڈالا۔ اوفو، یہ دروازہ کیوں بند ہے؟ مجبوراً کھولنا پڑا۔ یس سر، بیرے نے ادب سے کہا۔ کیسا نفیس انسان ہے، کتنا حلیم الطبع، ذرا بھی برا نہیں مانا۔ بھائی میرے دوست، کھانے کے لیے جو کچھ ہو لے آؤ جلدی، ورنہ یہاں تمہیں ایک لاش ملے گی جس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ لو گردن صاف کر لو۔ میں نے رومال نکال کر بیرے کو دیا اور بیرے نے دانت نکال دیے۔ پارٹ نمبر 14 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 15 پہ سماعت فرمائیے۔